اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بیبی جان آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش باش رکھے، انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، آپ کی ساری دلی مرادیں پوری ہوں، انشاءاللہ آپ کے پیرنٹ سلامت رہیں اور آپ کے گھر میں سکون ہی سکون رہے۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا، کیونکہ اچھا اخلاق جو ہے ہمارے رسول کا اور ائمہ طاہرین کا ہے۔ سب انبیاء، اوصیاء، اولیاء سب کا اخلاق بہت اچھا تھا، تو ہمیں بھی ان کے ماننے والوں کو بھی اچھے اخلاق کے ساتھ گھروں میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم آپ کو بہت سارے اچھے کویسچن اور ان کے آنسر بتانے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا حج کے بارے میں ایک کویسچن آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ حج کرنے سے سارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ حج پہ جب انسان جاتا ہے، اور حج زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ حج پہ جائے اور اپنے گھر والوں کا اتنے دن کا خرچہ دے کے جائے، تو اس کے اوپر حج جو ہے نا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر پیسے ہیں تو ضرور حج کرنا چاہیے، اور جب بھی پیسے اتنے جمع ہو جائیں تو حج کر لینا چاہیے۔ تو کیا حج کرنے سے سارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، حج کرنے کے بعد انسان ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ پہلی دفعہ اس دنیا میں آیا ہے۔ یعنی چھوٹے بچے کے اوپر تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں نا، تو اسی طرح جب ہم حج کر کے واپس آتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے جوانی میں حج کر لیں، اس لیے کہ اگر بڑھاپے کا انتظار کیا، پتہ نہیں زندہ رہیں نہ رہیں، پتہ نہیں طاقت رہے نہ رہے، پتہ نہیں اس وقت تک کتنا پیسہ ہو نہیں، تو جیسے ہی آپ ینگ ہوں، آپ کے پاس پیسے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو آپ پہلے حج کر لیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتیں پوری زندگی چلتی رہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک سوال جو عموماً بچے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیڑے مکوڑوں کو مارنا کیسا عمل ہے؟ یعنی بچے چل رہے ہیں، سامنے ایک چونٹی آ گئی، بلا ارادہ جو ہے نا، یا جان بوجھ کے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا، بھائی وہ اپنی جگہ پہ جا رہی ہے، آپ کو کچھ کہہ تو نہیں رہی ہے، تو لیکن اگر وہ کاٹنے والا کوئی جانور ہے تو اس کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی ہے جو اسٹنگ کرتی ہے، کوئی اپنا ڈنک مار دے گی، کوئی بھی ایسی ہے، یا آپ کے پاؤں میں کوئی بھی کیڑا کاٹ لے گا، اس قسم کا کیڑا، تو اس کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ اس کو مارنے کا حکم ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اس کو جلایا نہ جائے، یعنی آگ میں کسی چیز کو نہیں ڈالا جا سکتا، کسی بھی اللہ کی مخلوق کو، کیونکہ یہ انسان کا فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ایک سوال یہ آ گیا کہ آیات سجدہ کے لیے کب سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے؟ آیات سجدہ، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اس میں آ جاتے ہیں نا آیات سجدہ، جہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اب سجدہ کرنا ہے، یا آیت میں سجدے کے بارے میں ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ دلی دل میں کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، یا آپ اپنی زبان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت سجدہ نہیں کرنا ہوتا۔ لیکن اگر آپ عربی زبان میں، قرآن کی لینگویج میں قرآن کو باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اس آیت کو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ واجب سجدے 4 ہیں، باقی جو ہے نا مستحب سجدے ہیں۔ تو اگر آپ مستحب سجدے آپ قرآن پڑھنے کے بعد بھی صحیح جگہ پہ جا کے کر سکتے ہیں، لیکن واجب جو ہیں اس آپ کو فوراً کرنے ہوتے، کوشش یہ کریں کہ اسی وقت آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور سوال آ گیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی دوسرے سیارے پہ چلے جائیں، مثال کے طور پہ آپ چاند پہ جائیں یا مریخ پہ جا رہے ہیں،
تو پھر آپ کو نماز تو پڑھنی ہوگی، ہر حال میں آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، ہر جگہ پہ آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. لیکن پھر آپ کا قبلے کا تعین کیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے. ویسے تو ہر طرف اللہ ہے، لیکن آپ کا قبلے کا تعین کیا ہوگا؟ تو قبلے کا تعین یہ ہوگا کہ آپ کسی دوسرے سیارے پر جائیں گے یا چاند پہ جائیں گے تو آپ زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ زمین پہ کیا ہے؟ قبلہ اول بھی ہے اور قبلہ دوم بھی ہے، یعنی کہ بیت المقدس بھی ہے اور زمین ہی پر مسجد الحرام بھی ہے. تو مسلمان مسجد الحرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں زمین کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہوگی. اچھا، تو بھائی ایک سوال اور ہے جو بڑوں کے لیے بھی اور بڑوں میں بہت مشہور ہے، لیکن آج ہم اس کی تصحیح کر دینا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں نماز کفارہ کے نام سے لوگوں میں ایک نماز بہت مشہور ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے نا اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری تمام نمازیں جو ہم نے قضا کی ہیں ان کا کفارہ ہو جائے گا. لیکن یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ غلط کانسیپٹ پھیلایا گیا ہے لوگوں کو تاکہ لوگ جو ہے نا اپنی نمازوں کو قضا نہ کریں اور بس ایسے ہی ٹال مٹول کر دیں. تو کہا یہ کہ فقط جتنی نمازیں پڑھی ہیں اتنی ہی ادا ہوں گی. یعنی اگر ہم نے نماز پڑھی ہے، ایک دن کی نماز اگر ہمارے قضا ہو گئی ہے، مثال کے طور پر مغرب سے پہلے یا فجر یا جو بھی ہم نے ٹائم باندھ لیا کہ ہم اپنی ایک دن کی نمازیں پڑھیں گے، تو چاہے ہم نماز کفارہ کے نام سے جمعے کی آخری جمعے کو پڑھ لیں رمضان کے، لیکن ہماری کوئی نماز ادا نہیں ہوگی مگر وہ نماز کہ جو ہم نے قضا کر کے پڑھی. مثال کے طور پہ ہم نے 2 رکعت نماز فجر قضا کی ہے تو ہمیں 2 رکعت نماز فجر اپنی زندگی میں پڑھ لینی پڑے گی، اور ورنہ ہماری کوئی نماز بھی پوری نہیں ہوگی. تو یہ لوگوں کا غلط کانسیپٹ ہے. ہمارے مراجع کرام نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے، لوگوں کو اپنی پوری نمازیں جو قضا کی ہیں وہ پڑھنی ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال جو بچیاں بہت زیادہ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ گڑیا یا جانوروں کی شکل کے کھلونے بچوں کو دلانا یا ان سے کھیلنا کیسا ہے؟ تو گڑیوں کے بارے میں یہی ہے کہ کھیل تو سکتی ہیں، جائز ہے، کوئی ایسا حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بجائے اور کوئی کنسٹرکٹیو چیزوں سے آپ کھلائیں بچوں کو. بہت زیادہ گیم وغیرہ زیادہ ریکمینڈڈ ہے کہ ان سے کھلائیں، مگر یہ ہے کہ وہ کھیل سکتی ہیں لیکن مکروہ ہے وہ، یعنی کہ اس قسم کے کھلونوں سے کھیلنا مکروہ ہے، یعنی کہ ثواب نہیں ہے اس کا کوئی. جو ویسے تو اگر آپ گیم کھیلیں گے کوئی تو بہت اچھا ہے، آپ کی جسمانی صحت بھی اچھی ہوگی، بھاگ دوڑ کریں گے، بال سے کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، ہاکی کھیلیں گے، جو بھی آپ کھیلیں وہ اچھا ہے. لیکن اس قسم کی چیزوں سے آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن یہ مکروہ ہے، کوئی خاص اس کا ثواب بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اچھا نہیں مانا جاتا. ایک اور سوال ہے جو کہ تھوڑا بڑوں کے لیے بھی ہے اور ظاہر بڑے بچوں کے لیے بھی، کہ آقائے خمینائی اور آقائے سیستانی کے فتوے میں موزیک پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے. کہ جیسے کہ ہے نا کہ کارپٹ پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے یا کسی کپڑے پہ سجدہ نہیں کر سکتے، تو موزیک پہ کیسے سجدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ خانہ کعبہ میں پتھر لگے ہوئے ہیں، موزیک ہے، تو اس کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سجدہ جائز ہے. اچھا، کون سے مراجع کرام جو ہیں وہ بڑے بیٹے پر مرحوم ماں اور باپ دونوں کی قضا نمازیں پڑھنا واجب سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ جو لاپرواہی کی وجہ، نمازوں میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک وہ نماز ہوتی ہے مثال کے طور پہ کوئی بہت بیمار ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کی نماز جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے بڑے بیٹے کو اگر کچھ رہ جائے نماز. ایک ہوتا ہے لاپرواہی کی وجہ سے، کوئی کہ نماز کو کوئی اہمیت ہی نہ دی لاپرواہی کی وجہ سے، تو وہ نمازیں
بعض مراجع کرام کے نزدیک نہیں ہیں، لیکن جو بیماری کی حالت میں یا ایسی حالت میں نہیں پڑھی گئی ہیں تو وہ بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ پڑھیں۔ اچھا، لیکن ماں کی نمازیں جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کے لیے بارے میں نہیں کہا گیا، لیکن آقا خامنہئی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے ذمہ کوئی بھی نماز باقی ہے تو بڑے بیٹے کو دونوں کی نمازیں جو ہے نا ادا کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم خدا سے اس توفیق کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب اپنی نمازیں خود ادا کر کے چلے جائیں تاکہ ہمارے بچوں کو کسی مشکل میں گرفتار نہ ہونا پڑے، اپنی نمازیں پڑھ لیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ اور کون سی قوم ہے جو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور روزے اور میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے اپنے حساب و کتاب کے لیے۔ تو کون سی قوم؟ مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں سور پھونکا جائے گا، اور حضرت اسرافیل جو ہے نا سور پھونکیں گے، یہ بھی پتہ ہے سب بچوں بڑوں کو، لیکن اور کون سی قوم ہے جو یہ عقیدہ رکھتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روز قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال اور آپ سے کرتے چلیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مقام ہے جو مسلمانوں، کرسچن اور جوز یعنی کہ عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ تینوں ایک مسجد کو بے انتہا مقدس سمجھتے ہیں، اور وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس جو ہے وہ تینوں کے نزدیک، تینوں مذاہب کے نزدیک بہت ہی مقدس ہے۔ اس میں ایک مقام ہے جہاں پہ عیسائی عبادت کرتے ہیں، ایک مقام پہ جوز یعنی کہ یہودی عبادت کرتے ہیں، اور ایک مقام کے اوپر مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تینوں کے نزدیک وہ بہت زیادہ مقدس ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا قرآن کے بارے میں اگر کچھ ٹائم ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک سوال یہ ہے کہ آیت الکرسی قرآن کے کس پارے میں ہے؟ آیت الکرسی تو آپ کو سب کو پتہ ہے نا، آپ کو یاد بھی کرتے ہیں، اور بہترین بہت جناب رسول خدا نے بتایا اس کے بارے میں کہ بہترین عمل ہے یہ۔ آپ آیت الکرسی اللہ کے نزدیک بہت، یعنی کہ قرآن میں جب کسی نے سوال کیا تھا کہ کون سی آیت جو ہے نا سب سے زیادہ آپ جس کے بارے میں بتائیں گے، تو یہی کہا گیا کہ آیت الکرسی ہے، اس کو سب کو یاد کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اگر کوئی مشکل وقت ہو یا رات کے وقت آپ کو پڑھ کے سونا چاہیے۔ تو یہ قرآن کے کون سے پارے میں ہیں؟ یہ قرآن کے تیسرے پارے میں ہیں۔ تیسرے پارے میں جہاں پہ سورہ بقرہ جو ہے نا اس پارے میں ہے، تیسرے پارے میں جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ آیت الکرسی ہے۔ آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں، اس کو زیر زبر پیش صحیح طریقے سے اس کا لگا کے اور اس کو یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ جب بھی آپ پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، بہت ساری چیزیں جو آپ کو بتانی ہیں، اور ہمیں امید ہے آپ کے اپنے ماما بھی انٹرسٹ لیں گے آپ کی، اور آپ کے گھر والے بھی انٹرسٹ لیں گے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت عمل کے حساب سے بہت بڑی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن بچوں کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ تو بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، اور بہت ہم نے دیکھا ہے کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں بچے اس کے اندر، اور کتنے شوق سے پڑھ رہے ہیں اس کو اور سن رہے ہیں۔ تو ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، آپ کے اسکول جلدی سے کھلیں، آپ اپنے نارمل روٹین پہ آ جائیں انشاءاللہ، اور سب پوری دنیا آپ کے لیے بہت ہی پیارا سا اللہ تعالیٰ کا تحفہ بن جائے، سب کچھ صحیح ہو جائے انشاءاللہ۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔